اور اس میں دعا بھی انشاءاللہ کی جائے گی اور کچھ نصیحتیں بھی آپ لوگوں کو کی جائے گی۔ لہذا اس دعائیہ افتتاحیہ پروگرام کو اب ہم آگے بڑھاتے ہوئے اس کا اگر ہم افتتاح کرتے ہیں تو اللہ کے کلام سے کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اکابرین بزرگان دین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فهو اخطا، کہ ہر وہ عظیم الشان مجلس جو اللہ کے نام سے اور اللہ کے حمد سے شروع نہ کیا جائے تو وہ تموریدہ رہ جاتا ہے۔ اور اللہ کا بے حد احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے آپ تمام لوگوں کو گاؤں سے چن کر اور آپ کو یہاں علم دین کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے۔ بہت سے ایسے لڑکے ہیں، بہت سے ایسے نوجوان ہیں کہ جو سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، انہیں نہ قرآن پڑھنے کی فکر ہے، نہ قرآن سیکھنے کی فکر ہے، لیکن اللہ کا مزید کرم ہے آپ لوگوں پر اور آپ کے والدین پر کہ آپ کے والدین نے آپ کو اور اللہ نے آپ کے والدین کو چنا اور آپ کو چنا کہ آپ یہاں آئیں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں، اللہ کے کلام کو پڑھیں اور سیکھیں۔ نبی کے واسطے سے اور انہی کے لیے پوری دنیا کو سجایا گیا، سنوارا گیا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اللہ پاک نہ آسمان بناتے، نہ زمین بناتے، نہ انسان بناتے۔ مقصد یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنا اور آپ ہی کے صدق و طفیل اور آپ ہی کے لیے تمام کائنات کو بنایا گیا، سنوارا گیا، اور ہم اور آپ جو اس دنیا میں پیدا کیے گئے یہ انہی کی برکت اور انہی کے طفیل میں پیدا کیے گئے۔ تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم نبی پاک سرور کائنات احمد مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کے لیے ہم اپنے ہی مدرسہ کے ایک طالب علم جس کا نام محمد نیاز ہے کہ وہ آئے اور نبی پاک سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عقیدت میں نعت کا نذرانہ پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر کے مقصد میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے۔ ہر کے مقصد میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے۔ اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے۔ وہی حاضر وہی نادر وہی قادر وہی ناصر، وہی حاضر وہی نادر وہی قادر وہی ناصر، وہی محبوب ہے اس کو منایا تھا، منائیں گے۔ وہی محبوب ہے اس کو منایا تھا، منائیں گے۔ ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے۔ اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے۔ فقط توحید کے ہر دم رہیں گے عاشق و ہمدم، فقط توحید کے ہر دم رہیں گے عاشق و ہمدم۔ وہی توحید کا ڈنکا بجایا تھا، بجائیں گے۔ وہی توحید کا ڈنکا بجایا تھا، بجائیں گے۔ نہ ڈرتے ہیں کسی سے ہم، نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں۔ نہ ڈرتے ہیں کسی سے ہم، نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں۔ بڑی محفل میں یہ نغمہ سنایا تھا، سنائیں گے۔ ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے۔ اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے۔
ہمارا کام ہے بس زخم سہنا فکر امت کا، ہمارا کام ہے بس زخم سہنا فکر امت میں، بزرگوں نے یہی بیڑا اٹھایا تھا اٹھائیں گے، بزرگوں نے یہی بیڑا اٹھایا تھا اٹھائیں گے، ہمارے دل میں پیغمبر کی سنت سے محبت ہے، ہمارے دل میں پیغمبر کی سنت سے محبت ہے، مشائخ نے اسی فن کو بنایا تھا بہائیں گے، ہر مقصد میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے، اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا جھکائیں گے۔ السلام علیکم۔ تو آپ کے والدین نے آپ کو اگر لگایا تو صرف اللہ کے کلام کے لیے لگایا کہ قرآن کا اللہ کے کلام کو آپ سیکھیں، نبی کی سنت کو سیکھیں، تو یہ آپ کے والدین کا احسان ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کو دنیاوی کسی کام میں نہ لگا کر دین کے کام میں لگایا کہ ہمارا بچہ دین سیکھ لے، ہمارا بچہ قرآن کا حافظ ہو جائے، ہمارا بچہ حدیث کا عالم ہو جائے، تو یہ آپ کے والدین کا احسان ہے، اور آپ کے والدین پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کے والدین کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ آپ کو وہ عالم بنائے، حافظ بنائے، دین کی تعلیم سے اور دنیا کی تعلیم سے آپ کو آراستہ کریں۔ میرے عزیز طلبہ، آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے اور اتنا اونچا ہے کہ آپ کے لیے چرند اور پرند دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور کر رہی ہیں۔ یہ دریائیں، یہ چرند پرند، یہ نباتات، یہ درخت، یہ شجر، آسمان زمین، یہ مدرسے کا ہر اینٹ اور ہر ذرہ، دنیا کی ہر چیز آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہے اور آپ کے لیے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ، یہ جو بچہ علم دین سیکھنے کے لیے آیا ہے، یہ جو بچہ قرآن سیکھنے کے لیے آیا ہے، اے اللہ ان بچے کو اپنے مقصد میں کامیاب کر دے۔ تو آپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، آپ کے دل میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے، آپ کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم محنت کر کے اور ہم پڑھ کر، ہم لکھ کر، ہم اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے۔ ہمارے دلوں کے اندر اور ہماری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کمائیں گے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے۔ یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ رزق یہ مقدر ہے، اللہ نے سب کے رزق کو لکھ کر اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کے مقدر میں جتنا رزق ہے، جتنا کمانا ہے، جتنا کھانا ہے، وہ اسے مل کر رہے گا۔ تو رزق جو ہے، پیسہ اور روپے جو ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ تو ضرورت ہے۔ اللہ پاک خود آپ کی ضرورت پوری کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ جب آپ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کا قرآن پڑھیں گے، نبی کی سنت پر عمل کریں گے، نبی کی سنت کو آپ زندہ کریں گے، تو کیا اللہ پاک اپنے مہمان کو اور نبی پاک سرور کائنات کے مہمان کو بھوکا رکھیں گے؟ نہیں رکھ سکتے۔ جب ایک گناہگار کو اللہ پاک رزق دے سکتے ہیں تو آپ تو مہمان رسول ہیں، آپ تو وارث انبیاء بننے والے ہیں، آپ سے تو اللہ کا بہت بڑا کام اللہ پاک لینے والا ہے، آپ کو اللہ پاک بلند مرتبہ تک اللہ پاک پہنچانے والا ہے۔ تو چاہے جائے کہ اللہ پاک آپ کو ضائع کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ علماء اور یہ ائمہ، انہوں نے کبھی ہڑتال نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتے ہیں
کہ رزق کا مالک اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، وہی اللہ اگر چاہے تو جو 5 لاکھ کما سکتا ہے تو اس 5 لاکھ میں پیٹ اللہ نہیں بھر سکتے، لیکن وہی اللہ جو 5000 کمانے والا ہے، اللہ پاک اس کا اسی 5000 میں پیٹ بھروا دیتا ہے اور بھرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے یہ اللہ کی برکت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لہذا میرے عزیز طلبہ، آپ وارث انبیاء بننے والے ہیں، آپ یہاں مہمان رسول ہیں، آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس مرتبے کا خیال کریں، ہم محنت سے پڑھیں اور اپنے وقت کو ہم پڑھائی میں لگائیں۔ میرے عزیز طلبہ، ہم پر یہ بڑا شاق گزرتا ہے، بڑی دشواری ہوتی ہے، بہت دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ جب آپ کو بولا جائے کہ آپ پڑھیں، آپ محنت سے نہیں پڑھتے ہیں۔ جانیے کہ بحیثیت اس خادم کے جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کھڑے ہیں یا آپ کو 1 یا 2 چھری پٹائی لگی یا 3 چھری پٹائی لگی تو ہمارے دل میں کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے رسول کا مہمان اور اللہ کا مہمان اس کو تکلیف دیا جائے، لہذا قرآن شروع کرنے سے پہلے آپ اپنی نیت کو صاف کر لیں کہ ہم جو قرآن پڑھیں گے وہ اللہ کے لیے پڑھیں گے، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خوش کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ میرے عزیز طلبہ، اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہر لفظ پر 10 نیکی ہے، ہر لفظ پر 10 نیکی ہے۔ اس کا ثواب سب سے پہلے سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجیے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کے لیے دعا کریں، اس کے بعد تمام صحابہ کے لیے دعا کریں، تمام صحابیات کے لیے دعا کریں، تمام تابعین تابعین کے لیے دعا کریں، تمام ائمہ مجتہدین کے لیے دعا کریں، تمام اولیاء کرام اور فقہاء کرام کے لیے دعا کریں، تمام مومنین مومنات کے لیے دعا کریں، آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، بحیرہ کے مرحومین کے لیے دعا کریں، اور جو اس مدرسہ کے بانی ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، آپ کے جو اساتذہ ہیں ان کے جو رشتہ دار ہیں اور جو ان کے والدین ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں، اس مدرسے کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ اس کی حفاظت حاسدوں کی نظروں سے اور شریروں کی شرر سے، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اس ادارے کی حفاظت فرما، اور اس ادارے سے اے اللہ آپ دین کا کام اللہ کے پاک سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کام اس ادارے سے لیتے رہیں، اور اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ اس ادارے والے کے ذمہ دار کو اور اساتذہ کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جنہوں نے اس ادارے میں تعاون کیا۔ اللہ پاک آپ تمام بچوں کے لیے اس قرآن پاک کو یاد کرنا آسان کر دے اور آپ کے سینوں کے اندر قرآن پاک کو چسپاں فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح رب زدني علما 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 وارزقني فهما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم صدق الله العظيم. सब बच्चे दुआ करें अपने लिए भी और इन बच्चों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين اللهم اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أحبيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام والعزة التي لا تقام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي بذات كتابك كما علمتني وارزقني أن أقرأه على النهج الذي ترضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام والعزة التي لا تقام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساني وأن تفرج به قلبي وأن تشرح به صدري وأن تغسل به بدني فإنه لا يعجبني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا لطيف يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا حكيم يا قيوم برحمتك استغيث اے اللہ ہم گناہگار سے ہٹا ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم کرم کا معاملہ فرما اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ یہ جو مجلس سجائی گئی ہے اے اللہ دعائیہ مجلس لگائی گئی ہے اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما اے اللہ اس مجلس میں اے اللہ آپ کے امتی اے اللہ آپ کے مہمان اے اللہ آپ کے حبیب کے مہمان نے قرآن پاک کا افتتاح کیا ہے اے اللہ شروعات کیا ہے اے اللہ اس قرآن پاک کو ان بچوں کے
سینوں کے اندر محفوظ فرما دے۔ اے اللہ اس کو پڑھنا آسان کر دے، اے اللہ آسان کر دے، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے، اے اللہ اس پڑھنے کی برکت سے، اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو دھل دے۔ اے اللہ یہ معصوم بچے ہیں، اے اللہ تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں، اے اللہ علم سیکھنے آئے ہیں، اے اللہ انہیں قبول فرما دے، اے اللہ انہیں قبول فرما دے، اے اللہ اپنے قرآن پاک کو ان بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ فرما دے، اے اللہ چشمہ فرما دے، اے اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے اے اللہ ان خاندان، ان بچوں کے خاندان والوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان بچوں کے خاندان والوں کی بگڑی بنا دے، اے اللہ تمام مشکلات کو دور فرما دے، اے اللہ یہ علم کو طلب کرنے آئے ہیں، اے اللہ علم سیکھنے آئے ہیں، اے اللہ قرآن سیکھنے آئے ہیں، اے اللہ آپ کا وعدہ ہے، آپ کا وعدہ ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ کے حبیب کا فرمان ہے کہ اگر کوئی علم دین سیکھنے کے لیے آتا ہے تو چرند پرند اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، اے اللہ نباتات دعائیں مغفرت کرتی ہے، اے اللہ یہ مہمان رسول ہے، اے اللہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اے اللہ اس میں کامیابی عطا فرما دے، اے اللہ ان بچوں کو گناہوں سے بچا لے، اے اللہ گناہوں سے بچا لے، اے اللہ شرک و بدعت سے بچا لے، اے اللہ خالص اپنا بنا دے اور اپنا نبی والا بنا دے، اپنے محبوب والا بنا دے، اے اللہ اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم سیاہکار ہیں، اے اللہ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اے اللہ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اے اللہ جو ہم قرآن کی تعلیم دے سکیں، اے اللہ ہمارے یہ اساتذہ اے اللہ ان کے پڑھانے کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی محنت کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے یہ اساتذہ ہیں، اے اللہ ہمارے مدرسے کے جو ماسٹر ہیں، اے اللہ جو آپ کی محبت میں اور آپ کے نبی کی محبت میں اے اللہ محنت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی محنت کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کا محنتانہ کچھ نہیں ہے، اے اللہ کچھ نہیں مل رہا، صرف آپ کی محبت میں اے اللہ آپ کے حبیب کی محبت میں یہ محنت کر رہے ہیں، قبول فرما لے، اے اللہ ان اساتذہ اور ان ملازمین اے اللہ ان کی جتنی بھی مسائل ہیں پریشانی ہے ان تمام کو دور فرما دے، اے اللہ اس مدرسے میں جو کھانا بنا رہی ہیں اے اللہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ اے اللہ عافیت کے ساتھ اے اللہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ جب تک وہ زندہ رہے اے اللہ مہمان رسول کو کھانا بنا کر کھلاتی رہے، اے اللہ اس کی برکت سے اے اللہ جنت میں اے اللہ ان کو اے اللہ اپنے محبوب بندوں کے ہاتھ سے کھانا کھلوا دے، اے اللہ نبی پاک سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ ہمارے لیے شفیع بنا دے، آپ کے ہاتھ سے جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ جو مانا وہ بھی عنایت فرما، جو ماننے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما، اے اللہ یہ مدرسہ ہے الجامعۃ المجیدیہ اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کی جو تعمیری کام ہو رہے ہیں جو چھت کا کام ہے اے اللہ آسانی کے ساتھ کروا دے، اے اللہ ہمارے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، اے اللہ ہمت نہیں ہے، بس آپ کے نام اے اللہ یہ آپ کا کام ہے، اے اللہ آپ اپنے فضل سے اے اللہ مدرسے کا جو باقی کام ہے اس کو کروا دے، اے اللہ آپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اے اللہ یہ طالب علم یہ مہمان رسول اے اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ان تمام بچوں کے جائز مقاصد کو قبول فرما لے اور ان کے والدین کو اے اللہ صحت و عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ خیر و برکت کے ساتھ اے اللہ ان کے والدین کو اے اللہ ان کا سایہ ان کے اوپر رکھ تاکہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں، اے اللہ ہدایت سے نواز دے، اے اللہ ہدایت سے نواز دے، اے اللہ اپنی عظمت کے طفیل میں اپنی کبریائی کے طفیل میں اپنی جلالت کے طفیل میں اے اللہ ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے، ہم اے اللہ ہم سب لوگ گناہگار ہیں، آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ توبہ
یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، اے اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، اے اللہ کئی جگہوں سے ٹیوبل سوکھ گیا ہے، اے اللہ بے زبان پریشان ہے، اے اللہ زمین پیاسی ہے، اے اللہ پانی کا سطح نیچے چلا گیا ہے، اے اللہ ہم آپ کے گناہگار بنتے ہیں تو آپ کے بندے، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے، اے اللہ رحمت کی بارش فرما دے، اے اللہ عافیت والی بارش فرما دے، اے اللہ ایسی بارش کا نزول فرما جو ہمارے لیے فائدے مند ہو، اے اللہ ہمیں ہلاک نہ کیجیے، اے اللہ ہمیں برباد نہ کیجیے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اے اللہ آپ کے سامنے اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ اپنی الوہیت کے دوبیل میں، اپنی کبریائی کے دوبیل میں ہماری دعا کو قبول کرنا۔ اے اللہ آپ کے حبیب نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں اس میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ آپ کے حبیب نے جن شرورات سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرورات سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھ، اے اللہ محفوظ رکھ، والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ بانی مدرسہ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ خاندان بانی مدرسہ کی مغفرت فرما، اے اللہ بحیرہ کی جتنے بھی مومنین مومنات جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما، اے اللہ عافیت کی بارش عطا فرما، عافیت کی بارش عطا فرما، اے اللہ جو مانگا وہ کی عنایت فرما، جو مانگنے سے راضی وہ کی عنایت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔